السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھ صاحب، معمول کی خبروں کی طرف جانے سے پہلے ہم آج کے دن کی خصوصیت پہ بات کر لیتے ہیں کہ آج کا دن تاریخ کے لحاظ سے کتنا اہم ہے اور اس کو کیسے یاد کیا جاتا ہے. 18 اکتوبر کا دن وہ ہے جب بی بی نے وطن واپسی کا ارادہ کیا اور وہ لینڈ کی کراچی ایئرپورٹ، اور وہاں سے کارساز کے مقام پر ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں 150 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے اور 300 سے زائد زخمی ہوئے تھے. اور حیرت انگیز طور پر بی بی اس میں معجزانہ طور پر محفوظ رہی تھیں. 2 دھماکے ہوئے تھے جو رپورٹڈلی بتایا گیا اور پھر سب نے دیکھا. اس کے باوجود کہ انہیں سیکیورٹی رسک تھا، وہ پھر زخمیوں کی عیادت کے لیے بھی پہنچی. آج پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کی یاد منا رہی ہے. ان کی CEC کا اجلاس بھی ہے جس میں ملکی معاملات، سیاسی صورتحال اور بہت کچھ اس پہ غور ہوگا. لیکن اس دن کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھی اور اپنے جو مشاہدات تھے ان میں درج کیا. آپ کا مشاہدہ اس دن کے حوالے سے کیا ہے؟ ہاں، دیٹس این انٹرسٹنگ کویسچن. تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں آپ کو دے دوں. وہ یہ کہ جب محترمہ نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے پاکستان واپس آنا ہے تو وہ اس وقت امریکہ میں تھیں. انہوں نے مجھے فون کیا وہاں سے. اچھا. اور مجھے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے. اور مجھے یہ بھی بتایا کہ آصف زرداری جو ان کے شوہر، وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ اب آپ پاکستان مت جائیں، آپ کی جان پہ خطرہ ہے. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے. اچھا. تو میں نے کہا جی کہ اگر سیاست کرنی ہے آپ نے تو پھر آپ کو واپس آنا پڑے گا. اگر آپ کی بھی دلچسپی ہے ٹو فائٹ فار الیکشن اینڈ سو آن، تو دین یو ہیو ٹو کم بیک اینڈ ٹیک دا رسک. تو اس وقت ان کا بھی یہی خیال تھا کہ جیسے بھی ہے میں نے جانا ہے، رسک ہے یا نہیں رسک. تو اس وقت زرداری صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نیو یارک میں جب محترمہ نے میرے سے بات کر رہی تھی. تو زرداری صاحب نے فون لے لیا اور زرداری صاحب نے مجھے کہا دیکھو یار، میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ بڑا خطرہ ہے، یہ میری بات نہیں مان رہی، تو آپ سمجھاؤ، تم تو ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہو. اچھا. تو میں نے کہا جی میری مجبوری ہے، مجھے ایک سوال پوچھا گیا سیاسی طور پہ، اس کا میں نے سیاسی طور پہ جواب دیا ہے. باقی تو فیصلے تو آپ لوگوں کے ہیں. خطرہ تو ہے مگر سیاست میں تو پھر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے بعد محترمہ نے پھر واپس فون لے لیا ان سے اور مجھے کہنے لگیں کہ میں نے US وائس پریزیڈنٹ شینی کو کہا تھا کہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں. اچھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ایک ٹیم دے دیں گے ہم، مگر پہلے ہمیں جنرل مشرف سے اجازت لینی پڑے گی، بیکاز ظاہر ہے کہ تو کہنے لگے کہ انہوں نے مشرف سے بات کی اور جنرل مشرف نے کہا نو، وہ 101 دفعہ نہیں، جتنی دفعہ مرضی واپس آنا چاہیں آئیں گی، سیکیورٹی ہم پرووائڈ کریں گے، گورنمنٹ پاکستان پرووائڈ کرے گی، ہمیں باہر کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. تو پھر محترمہ نے مجھے بتایا کہ یہ صورت حال ہے. تو پھر اب آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی جو ہے پھر وہ ہم خود اپنی پرووائڈ کریں گے. ٹھیک. تو اس سے مجھے تھوڑا سا ہوا کہ یار یہ تو سچویشن تھوڑی نازک ہے. تو بٹ انہوں نے کہا نہیں پھر ٹھیک ہے، میں تم سے پھر بعد میں بات کروں گی. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد محترمہ کا ایک ایسا بیان آیا جس میں کافی ہم سوچ پہ پڑ گئے. محترمہ نے یہ بیان دیا کہ میں جب آؤں گی تو میں طالبان کو ختم کر دوں گی، میں یہ سب ٹیررسٹ ہیں، میں ان کو نہیں چھوڑوں گی. اچھا. اور تو اس کے چند دنوں کے بعد ہمارے ایک رپورٹر ہیں اسلام آباد میں تھے، میں اس وقت ڈیلی ٹائمز اخبار کا ایڈیٹر تھا. مجھے ہمارے ایک بڑے سینئر رپورٹر ان کا فون آیا، انہوں نے کہا جی کہ میں ایک انٹرویو کر سکتا ہوں بیت اللہ مسعود جو اس وقت طالبان کے ہیڈ تھے، تو ان کی انٹرویو میں کر سکتا ہوں. میں نے کہا مگر وہ تو یہاں ہے نہیں، وہ تو شاید افغانستان میں ہیں. انہوں نے کہا نہیں، مجھے ایک سینیٹر ہیں، پاکستانی سینیٹر ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک انٹرویو کروا دیتے ہیں ٹیلی فون کے اوپر. اچھا. تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا بالکل لے لو انٹرویو. تو اس نے انٹرویو لی اور اس کی انٹرویو جو تھی اس میں جو مین پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ بیت اللہ مسعود یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسیسینیٹ کریں گے بی بی کو. اس نے جس قسم کے بیان دیے ہیں ہمارے خلاف اور امریکہ کے حق میں، تو ہم وی ول ٹارگیٹ ہے. تو میں نے اپنی اخبار میں وہ ہیڈ لائن لگا دی کہ ہم بی بی کو نہیں چھوڑیں گے، اور بیت اللہ مسعود کا نام لگا کے کہ ہم نے انٹرویو کی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا. یہ کوئی 15 دن کے بعد بی بی نے آنا تھا، یعنی اکتوبر کے آغاز کی بات ہے یہ. تو
ظاہر ہے یہ انٹرویو جو تھی بی بی کو پڑھائی گئی کہ جی یہ تو بیت اللہ یہ کہہ رہا ہے, انہوں نے پھر بھی یہ فیصلہ کیا کہ نہیں میں جاؤں گی. تو پہلی تو یہ ایشو تھا. اس کے بعد جب وہ آئی تو جس کا آپ نے ذکر کیا وہ کارساز والا حادثہ ہوا, اور اس کے بعد وہ لاہور آ گئی. لاہور جب آئیں تو یہ لطیف کھوسہ صاحب کے گھر میں رہائش کر سابق گورنر پنجاب. تو مجھے فون آ گیا کہ آپ آ جاؤ, ملنا ہے میں نے تمہیں. اچھا. تو میں چلا گیا. انفیکٹ 2-3 دن میں جاتا رہا, ان سے الگ بیٹھتا رہا. تو مجھے بتانے لگی کہ کراچی میں کیا ہوا. تو کہنے لگی کہ ایک شخص تھا, اس کے گود میں ایک بیبی تھی, دور سے مجھے اشارے کر رہا تھا کہ میں نے قریب آنا ہے, بیبی آپ کو ملانی ہے. اور میں کہتی رہ گئی اپنے لوگوں کو کہ اس کو آنے دو, اس کو آنے دو. تو کہنے لگی کہ مگر وہ اتنا رش تھا کہ وہ نہیں آ سکا, پہنچ نہیں پایا. کہنے لگی مجھے بعد میں یہ شک پڑا کہ ایکچولی وہ سوئسائڈ بامر تھا, اور وہ اس کا طریقہ تھا ٹو کم کلوز ٹو می. تو اچھا ہی ہوا کہ وہ نہ قریب آیا, میں نے تو کہہ دیا تھا کہ لے آئیں ان کو ساتھ. سو شی ٹولڈ می دس اسٹوری. اس کے بعد جس دن یہ سیکنڈ اٹیک ہوا ہے, تو اس وقت وہاں جو باتیں ہوئی میری محترمہ سے, تو اس میں تو واضح تھا کہ اٹیک آئے گی, اور کراچی میں بھی اٹیک ہوئی اور پھر یہاں بھی ہوگی. مگر بہت دلیر خاتون تھی, اور وہ نہیں مان, انہوں نے کہا ہوگا دیکھا جائے گا, ہے میرے پاس سیکیورٹی ہے, ہماری اپنی سیکیورٹی. تو یہ بیک گراؤنڈ تھی اس کی کہ بیت اللہ مسعود نے آن ریکارڈ کہا تھا کہ ہم کریں گے. وہ اور بات ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوا, اس کے بعد حکومت اس وقت کی پرویز مشرف صاحب کی تھی, انہوں نے کوئی انویسٹیگیشن صحیح نہیں کی اور سب واش آؤٹ کر دیا فوری طور پہ. اور اس کے اوپر بڑے کرٹیسزم بھی ہوئی, یو این کی بھی ٹیم ایک آئی, اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی آیا, یو این کی بھی ٹیم آئی, مگر ظاہر ہے وہ جب سب کچھ نہیں ہوا وہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد پھر زرداری صاحب آ گئے. زرداری صاحب کے دور میں تو اسکاٹ لینڈ یارڈ آئی تھی. زرداری صاحب آ گئے تو زرداری صاحب آ گئے, اور پھر ان کے پارٹی انہوں نے اپنے حوالے کر لی. اور وہ جو ہے انکوائری وہ آج تک کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی کہ کیا ہوا, کس نے کانٹریکٹ رکھا تھا کہ نہیں کیا تھا. بے نظیر نے اس سے پہلے 4 نام لیے تھے کہ جو جن کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ سازش ان کی ہوگی, ایک خط لکھ کے ای میل کر کے بیسیکلی. بہرحال اس کے اوپر بھی کوئی انکوائری شاری نہیں ہوئی, تو سب کچھ رہ گیا. سو دیٹ از دا اسٹوری آف دیٹ ڈے. اینڈ جب مجھے پتہ چلا کہ بم پھٹا ہے, تو میری اس وقت محترمہ کے ساتھ بلیک بیری کے اوپر کانٹیکٹ تھا. اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ جب بھی میں ان کو کوئی بلیک بیری کے اوپر پیغام بھی دیتا تھا تو فوراً جواب آ جاتا. سیکنڈز نہیں, اسی لگتا ایسا تھا کہ بس اٹھا کے مجھے جواب دے دیا. تو میں نے ان کو پیغام بھیجا کہ بم پھٹا ہے, آر یو آل رائٹ. اچھا. تو کوئی جواب نہیں آیا. پھر میں نے کیا کہ پلیز کنفرم آر یو آل رائٹ. اس وقت تک کوئی خبر نہیں, سو یہی تھا کہ ایک بم پھٹا ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے, افراتفری تھی. تو کوئی جواب نہیں آیا. اس کے بعد میں پریشان ہو گیا, میں بھاگا اس کمرے میں اپنے گھر میں جہاں ٹی وی تھا. اچھا. میں نے کہا کچھ, تو میں نے ٹی وی آن کیا تو وہاں پھر پتہ چلا کہ فرحت اللہ بابر پہنچ گئے ہیں وہاں, اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا صورت حال ہے. وہ ہاسپٹل میں تھی, آئی سی یو میں, اور سرجری کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور چند منٹوں میں بابر صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ شی از نو مور. 27 دسمبر کی بات کریں آپ, یعنی اکتوبر سے دسمبر تک بھی طاق میں رہے جنہوں نے نشانہ بنانا تھا. بس اٹ واز اے ویری ٹرامیٹک مومنٹ فار آل آف اس. میں صرف یہی کہوں گا کہ محترمہ جب اس دفعہ جب پاکستان آئی تو جو میری ان سے میٹنگز ہوئیں, اور بھی میڈیا والوں کی میٹنگز ہوئیں کھوسہ صاحب کے گھر میں, شی واز اے ویری میچور پرسن. بہت سینسیبل اور اچھی باتیں کر رہی تھی. اور یہ فیصلہ کر کے آئی تھی کہ اس دفعہ اٹ ول بی اے ڈفرنٹ ایڈمنسٹریشن, بیکاز 2 دفعہ نکالی گئی تھی, ان کے اوپر کیسز بنائے گئے, پرسیکیوشن ہوئی کافی, بٹ دس ٹائم شی واز ویری میچور. اور بہت امید پہ ہم سب جب انٹریکشن کیا ان کے ساتھ تو بڑے پور امید تھے ہم کہ دس ٹائم اٹ ول بی ڈفرنٹ, اینڈ شی از دا لیڈر دیٹ وی نیڈ.
پاکستان کی ڈائریکشن بدل سکتی تھی اگر محترمہ برسر اقتدار آتی، اور شاید پیپلز پارٹی کے لیے تب چانسز بھی کافی تھے اقتدار میں آنے کے. جی بالکل، وہ تو اس وقت تو اسی لیے زرداری صاحب پھر جیت گئے نا الیکشن. جب وہ تو کہتے ہیں کہ سمپیتھی ووٹ ملا، نہیں ملا تو ہے، مگر اس وقت بی بی کا ہی ووٹ تھا نا. تو بیوی جب واپس آئی تھی تو شی واز ویری پاپولر. اچھا، بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم نے ساری تیاریاں کی ہوئی تھیں کہیں اور اقتدار منتقل کرنے کی، لیکن بی بی کی شہادت کی وجہ سے پھر ہمیں پیپلز پارٹی کو اقتدار دینا پڑا. دس انٹرویو از آن ریکارڈ. کیا ہے آئی ڈونٹ نو. اچھا سٹ صاحب، بی بی تبدیل ہو چکی تھی، کافی کچھ سیکھ چکی تھی، میچورٹی تھی ان کے لہجے میں، اور پھر اس کے بعد وہ شہید ہو گئیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی بڑی ٹرانسفارم ہوئی، بہت بدلی، اور آج اس کو لیڈ کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب. پی ڈی ایم اور اس کے بعد اس حکومت کا جو بھی سفر تھا ہائیبرڈ رجیم کا، ہائیبرڈ حکومت کا، اب پیپلز پارٹی کی سی سی کا اجلاس آج، اس میں مختلف امور زیر غور آنے تھے. ایک جو خبر سننے میں آ رہی ہے، گردش کر رہی ہے، کہ اس تنازع کے بعد جو مریم نواز صاحبہ اور پیپلز پارٹی کے درمیان دیکھنے میں آیا، پیپلز پارٹی کی جانب سے ریزرویشنز پہنچائی گئی ہیں معتبر حلقوں تک، شہباز شریف صاحب تک، اور یہ کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو کہ آپ آ جائیں کیبنٹ میں، لیکن اس پر پیپلز پارٹی منقسم ہے. ایک بلاول صاحب کا گروپ ہے اور ایک زرداری صاحب کا گروپ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں پیپلز پارٹی کو کیبنٹ میں آتے ہوئے، یا رائے کس کی پریویل کرے گی، کون آنا چاہتا ہے؟ اس کا جواب تو بڑا سمپل ہے کہ مسئلہ کیا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. ایک مسئلہ ہے نا جی، جس کی وجہ سے نون لیگ جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے، ان کی بات نہیں مان رہی. اور مسئلہ وہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کنال پانی والی بنیں گی کہ نہیں بنیں گی، این ایف سی والا این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ تبدیل ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ دو میجر ایشوز ہیں، اور باقی چھوٹے ایشوز ہیں. اچھا، یہ جو پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے، یہ وہ جی ہمیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. وہ دو ایشوز ہیں. پیپلز پارٹی اگر کیبنٹ میں آتی ہے تو پھر کیبنٹ کے اندر آ کے تو کیبنٹ کا فیصلہ اگر آ جاتا ہے پیپلز پارٹی کے موقف کے خلاف، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر چھوڑ دیں گے. تو اس لیے وہ آتے ہی نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے اگر آئے تو سب سے پہلے وہاں یہی کیبنٹ میں ڈسکشن ہوگی کہ ان پہ ہاں کریں، اور کیسے ہاں کریں گے، وہ تو ہاں کر نہیں سکتے. تو پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، پھر وہ آن پرنسپل چھوڑنا پڑے گا. تو فائدہ کیا اندر جانے کا؟ اور یہی جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا پانی کا اور این ایف سی ایوارڈ کا، بیسکلی 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اس کے خلاف اس وقت ایک محاذ ہے کہ، اور وہ آصف زرداری ڈٹ گئے ہیں کہ 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس کے ذریعے یہ این ایف سی ایوارڈ کو کیا گیا، پھر اور بھی بہت سے اس میں پروونشل آٹونومی کے بارے میں چیزیں ہیں، وہ دیٹ از دا اسٹمبلنگ بلاک. اس لیے وہ اندر نہیں آتے. ان کو پتہ ہے اندر آئے تو پھر ہاں کرنی پڑے گی، اگر ہاں نہیں کریں گے تو چھوڑنا پڑے گا. تو اپنی آٹونومی رکھنے کے لیے، آزادی رکھنے کے لیے، کیونکہ ان کی کنسٹیٹیوئنسی جو ہے وہ یہ دونوں چیزیں نہیں مانتی. اور وہاں ڈر یہ ہے کہ اگر یہ مان جاتے ہیں یہ دونوں چیزیں، این ایف سی ایوارڈ اور پانی والا جو مسئلہ ہے، تو جو سندھی نیشنلسٹس ہیں وہ دراڑ پڑ جائے گی بٹوین سندھی نیشنلسٹ اینڈ پیپلز پارٹی. کیونکہ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے خلاف جو محاذ بنایا تھا وہ سندھی نیشنلزم کا بنایا تھا نا، اور یہ پرانی چیز ہے، نئی چیز نہیں ہے. جبکہ 1970 میں جب ذوالفقار علی بھٹو آئے تو لینگویج کے اوپر بھی رائٹس ہوئے تھے اس وقت. تو آئی تھنک پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے کہ دے کانٹ اگری ٹو دس، بیکاز وہاں ایک نیشنلسٹ سینٹیمنٹ بن رہا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ذوالفقار جونیئر، مرتضیٰ بھٹو کے جو صاحبزادے ہیں، وہ اب کھڑے ہو گئے ہیں سندھی نیشنلسٹ کے ساتھ. وہ بھی اپنی ایک سیاسی پوزیشن بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہاں یہ بھی ایک فیملی کے اندر پرابلم ہے کہ کیونکہ اس فیملی کو تو الگ کیا ہوا ہے نا. وہ محترمہ کے زمانے میں بھی ان کے اپنے بھائی کے ساتھ پرابلمس تھے، اور جب وہ مارے گئے تو اس کے بعد پھر آصف زرداری کے ساتھ پرابلمس بنے اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے اس قسم کے ایشوز ہیں، دے کانٹ رسک اٹ. تو یہ 2-3 ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اسی لیے فرام ٹائم ٹو ٹائم دھمکی بھی آتی ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں گے اگر آپ اس کو پرسیو کریں گے. تو اب اور یہ اب جو 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہا ہے اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہو جو کہ پیپلز پارٹی ریفیوز کر دے. ہاں یہ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں، یہ چینجز اس کا حصہ ہوں گی. تو پھر یہ تو پھر مسئلہ بنے گا، اور یہ چیز پیپل پارٹی نہیں چھوڑے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وی آر اباؤٹ ٹو فیس انادر کرائسس. یا چھوڑے گی تو کچھ یقین دہانیوں کے بعد چھوڑے گی. نہیں، یقین دہانی کوئی نہیں ہوتی. دیکھیے اگر وہ
امینڈمنٹ ہو جاتی ہے تو نیشنل فائنانس کمیشن اوارڈ جو ہے وہ امینڈ ہو جاتا ہے تو پھر پیسے تو سندھ کو کم ملیں گے نا. تو پیسے کی بات ہے, وہاں پاور اور پیسہ اکٹھا جاتا ہے. اسی طریقے کے ساتھ وہ پانی والا جو مسئلہ ہے وہ بھی مطلب ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ حل کر لیں گے تو پیپلز پارٹی تو نہیں ایکسیپٹ کرے گی. سو آئی تھنک یہ آگے جا کے ٹربل آنی سیاست داؤ پہ تو لگی وہ ہوئی ہے. کیبنٹ میں بیٹھ کے تو اور بھی پرابلم بن جائے گا نا. اس طریقے کے ساتھ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہیں, یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کریں, ہم تو اس کا حصہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. بٹ یہ ہے کہ جب اگر 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی یہ چیزیں ڈالی گئیں تو پیپلز پارٹی تو نہیں سپورٹ کرے گی. ٹھیک ہے, تو پھر یہ میجورٹی کہاں سے لائیں گے؟ سو دیٹ از اے پرابلم. دیٹ از اے پرابلم. اور میں آپ کو کہہ دوں کہ ابھی جو حال ہی میں آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے زرداری صاحب کے ساتھ ایوان صدر میں, وہ اس کا تعلق اسی قسم کی چیزوں کے ساتھ تھا. ٹھیک, وہ آپ نے اشارہ بھی دیا تھا کہ وہ افغانستان کے ساتھ جو تلخی کا معاملہ ہے اس کو لے کر ظاہری طور پر تو اس کو لے کر ہوئی, لیکن باطنی طور پہ اس کے اندر کیا چیزیں ڈسکس ہوئیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے آنے والے دنوں میں کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں. ایک طرف ہے سیاسی مفاد, دوسری طرف ہے ریاستی مفاد, اس کے درمیان سے پیپلز پارٹی کو گزرنا ہے تو کس طور گزرے گی. ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب ایک اور حساس معاملہ جس کے حل کے لیے ہماری قیادت, ہمارے وزیر دفاع اپنی ٹیم کے ساتھ دوحہ پہنچ چکے ہیں اور افغانستان سے بھی ایک وفد وہاں موجود ہے. رپورٹڈلی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ افغانستان کو کہا جائے گا کہ آپ پشت پناہی دہشت گرد عناصر کی بند کریں. کتنی امید رکھتے ہیں آپ نے تو پہلے ہی اپنے انالیسس میں بتا دیا کہ یہ سیز فائر ٹوٹ جائے گا, فرجائل ہے. سو ان مذاکرات میں آپ کے خیال میں ہماری طرف سے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے تو ان کی طرف سے کیا بات کی جائے گی؟ نہیں, وہ بات آپ کی سن لیں گے مگر کوئی کمٹمنٹ نہیں کریں گے, کیونکہ جو مسئلہ پتہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے جو ہے نا, اب آل پریکٹیکل پرپزز سے ایک ہی چیز ہے. اچھا, اگر وہ ایک چیز نہ ہوتے تو ٹی ٹی اے کو بڑا خطرہ ہوتا ان سے, اس لیے وہ ان کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں تاکہ وہ ان کو کوئی خطرہ نہ پوز کریں. جی, پہلی بات ہے. تو ٹی ٹی پی اے تو کبھی نہیں اگری کرے گی اس بات. اچھا, ابھی تک نہیں کیا. کل کے پروگرام میں ہم نے بتایا کتنی دفعہ ان سے بات ہوئی ہے, کیا کیا ہم نے کیا. تو وہ تو اٹس ناٹ لائکلی. تو اب بات یہ ہے کہ یہ دونوں, جب دونوں کو پتہ ہے کہ ہماری پوزیشن ان چینجڈ ہے تو کیا کریں گے, کیوں یہ میز کیوں سجی ہے؟ ہاں, بیکاز وہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پریشر ڈالتی ہے کہ آپ ملیں, بات کریں. تو اس لیے بات پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی ہم نے بڑی کوشش کی ہے, یہ بات نہیں مانتے. پھر دونوں کو بات ماننی پڑتی ہے, مگر جا کے وہاں بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. اچھا, ٹھیک. تو اور یہ بریک ڈاؤن ہی ہو جائے گا. یہ اپنی بات کریں گے, وہ ان کی بات نہیں سنیں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نہیں کریں گے, وہ کہیں گے جی ہمارا یہ مسئلہ ہے. مگر اس کا جو لب لباب یہی ہوگا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے کرنا ہے تو کر لو, ہم کچھ نہیں کر سکتے. مگر وہ جو آپ نے کرنا ہے کر لو, اس کے اوپر بھی تو پرابلم آ گئی ہے نا. کیونکہ آپ جب ہم کرنے جاتے ہیں تو پھر ٹی ٹی اے والے کہتے ہیں آپ نے تو ہمارے ملک کی ساورنٹی کمال کی ہے. تو پھر وہ نیا ایشو بن جاتا ہے. جب استعفیٰ بنا ہے تو اب ٹی ٹی اے کی طرف سے اٹیک آیا نا پاکستان کے چوکیوں کے اوپر. ٹی ٹی پی کی طرف سے تو نہیں آیا, ان کی طرف سے آیا. تو اور اٹیک کیا آپ نے ٹی ٹی پی کو. تو پھر وہی بات بن جاتی ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال 1.5 سال 2 سال پہلے کہ ایران کے بارڈر کے اندر ایران کی حکومت نے پاکستان کے بارڈر ایریاز کے اوپر بمباری کی تھی اور یہ الزام لگایا تھا کہ وہاں اینٹی ایران گیریلاز ہیں جو ہمیں تنگ کر رہے ہیں. ٹھیک. اور انہوں نے یہاں کے بمباری کر دی. ہمارے اوپر نہیں, مگر جن کے اوپر کی وہ ہماری زمین پہ بیٹھے تھے. ہمارا موقف یہ تھا کہ نہیں, آپ نے پاکستان کے اوپر کر دی. تو پھر ہم نے جا کے ان کے یہاں کر دی, جواب دیا تھا. پھر تو یہاں بھی اسی قسم کی سچویشن ہے کہ اگر ہم اٹیک کریں گے افغانستان کے اندر یا بی ایل اے کے کیمپس کو یا ان کے لشکرز کو یا ٹی ٹی پی کے کیمپس کو یا ان کے لشکرز کو ان سائڈ افغانستان, تو افغانستان کی حکومت کا یہی موقف ہوگا کہ آپ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا. تو یہی ہوا ہے اور یہ آگے پھر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ ٹی ٹی پی ٹو کیری آن لائک دس. ہم اب جنگ جو ہے ادھر لے جائیں گے. ابھی تو وہ آتے ہیں, کر جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. تو وی ہیو ویری لٹل آپشنس. تو جب اف یو ہیو دا رائٹ ٹو گو اینڈ ڈو سم تھنگ تو دین ویل ڈو اٹ. اسی لیے باتیں آ رہی ہیں نا خواجہ آصف, وی آر اے ہارڈ کنٹری. چیف نے بھی کہہ دیا وی آر اے ہارڈ کنٹری. مطلب یہ ہے کہ اب بہت
ہو گیا بڑی بات چیتیں بات یہ چلتا نہیں ہے ایسے. وی آر ہارڈ کنٹری, اور ہارڈ کنٹری کا جو پیغام ہے وہ TTP کو بھی TTP کو دیا جا رہا ہے, TTA کو دیا جا رہا ہے, اور انڈیا کو دیا جا رہا ہے. اسی لیے things are getting a little complicated. افغانستان کی قیادت نے 2021 کے بعد انڈیا جا کے اپنے لیے مسائل زیادہ نہیں بڑھا لیے, کیونکہ اب پاکستان افغانستان کو پہلی نظر سے نہیں دیکھے گا, بلکہ اس کے عقب میں انڈیا کی موجودگی کی وجہ سے بھی پاکستان کو جواب دینا پڑے گا اور سدباب کرنا پڑے گا. تو اپنے لیے مسائل بڑھائے افغان قیادت. مگر ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اپنے لیے مسائل نہیں بڑھائے, انہوں نے لیوریجنگ کرنی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ جب ہم انڈیا کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر پاکستان شاید ہمارے ساتھ مور ریزنیبل بات کرے. وہ نہیں چاہے گا کہ ہم ان کے کیمپ میں چلے جائیں. انڈیا نے بھی اسی لیے ان کے ساتھ بات کر دی ہے تاکہ ایسے لگے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ افغانستان بھی ہے. کوئی تو ہے. تو یہ لیوریجنگ کہتے ہیں اس کو, کہ ہم ادھر بیٹھے ہیں, اس کے ساتھ سلام دعا ہو رہی ہے, اچھا پتہ نہیں, اچھا چلو ان کے ساتھ نہ کرو, ادھر آ جاؤ. تو یہ لین دین چلتا رہتا ہے. اور یہ بٹ آبویسلی اس وقت ہمارے لیے تو بڑا سیریس ایشوز ہے نا. ایک بارڈر پہ انڈیا جو ہے دھمکیاں دے رہا ہے, دوسرے بارڈر کے اوپر طالبان دھمکیاں دے رہے ہیں, TTA بھی دے رہا ہے, TTP بھی دے رہا ہے, اور BLA بھی دے رہے ہیں. سو اٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن. اور یہ جو فیصلہ ہے کہ جی اب بہت ہو گیا, آپ آتے ہیں مار جاتے ہیں سب, یہ ہر روز ہمارے لوگ مر رہے ہیں, اب چھوڑیں گے نہیں, پھر ہم جا کے کریں گے. اور اسی لیے اب ناؤ وی براٹ ایئر پاور انٹو پلے, اور وی ہیو ناؤ اسٹارٹیڈ اٹیکنگ دیئر ہائیڈ آؤٹس اینڈ دیئر جہاں یہ لوگ رہتے ہیں, سیف ہیونز ہیں ان کے جہاں, اینڈ سو وی اسٹارٹڈ ڈوئنگ دیٹ. اچھا, ایک سٹیج ایسی نہیں آئے گی سیٹھی صاحب, ایئر پاور تو نہیں ہے افغانستان کے پاس, نہ ایئر ڈیفنس ہے, تو ایک سٹیج ایسی آئے گی اس طرح کے اٹیکس کے بعد کہ افغان قیادت مجبور ہو سکے, یا وہاں جو رجیم چینج کے آپ اشارے دے رہے ہیں اس کی طرف پیش قدمی تیز ہو؟ پیش قدمی تو ہوگی, مگر گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ رجیم چینج کے بعد بھی کوئی مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور دباؤ میں آئے گا افغانستان اس طرح کے ایئر اسٹرائکس کے بعد؟ میرا نہیں خیال یہ کوئی اس قسم کی گورنمنٹ نہیں ہے جو کہ اس قسم کی چیزوں کی طرف توجہ دیتی ہے. دے آر ریک ٹیک بینگر آف ایڈونچرس, اور وہ بڑے ریلیجسلی موٹیویٹڈ ہیں. ان کے لیے وہ چیزیں جو کہ عام حکومت یا ریاست کے لیے جن کی اہمیت ہوتی ہے ان کے لیے نہیں ہے. اب دیکھیے نا, یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, آج اگر یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے TTP کو نکال دینا ہے یہاں سے یا ختم کر دینا ہے, سپوز TTA یہ فیصلہ کرتی ہے پاکستان کے ساتھ مل کے کہ جی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں آپ, اور ہم ان کو ختم کرتے ہیں, یا آپ کو کہتے ہیں پہ جاؤ تسی اسی چپ کر کے بہنے ہیں, تو کیا مانگیں گے, کیا ان ریٹرن کیا مانگ سکتے ہیں؟ ریکگنیشن مانگیں گے. پھر یہ مانگیں گے کہ جی چائنا کے جلدی سے لے کے آئیں, یہاں منرل ایکسٹریکشن ہونی چاہیے, CPEC کو بڑھائیں, ہمیں پیسے ملیں, یہ سارا کچھ مانگ سکتے ہیں, اور مل بھی سکتا ہے, مگر نہیں مانگا. اتنا کچھ ان کو مل سکتا ہے اگر افغانستان سٹیبل ہو جائے. پاکستان کو تو کچھ نہیں جو افغانستان کو ملے گا, جو منرلز وہاں سے امریکن آ کے نکالیں گے یا چائنیز آ کے نکالیں گے, یا پائپ لائنز بنیں گی ترکمانستان سے وایا افغانستان ٹو پاکستان اینڈ انڈیا, بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر افغانستان سٹیبل ہو جائے اور ایک نارمل ریاست کی طرح اپنے اکنامک انٹرسٹ کے لیے سب کچھ کرے. مگر نہیں, یہ کیوں نہیں ہے پریورٹی ان کی مائنڈ سیٹ؟ دس از طالبان. یہ ہے طالبان, آئیڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ ریلیجس فورس. اور یہ ابھی تک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پریکٹیکل باتیں نہیں کرتے, بیکاز وہ ڈائلیوٹ کر دیتی ہیں ان کی ریلیجس آئیڈیالوجی کو, وہ پانی پھر جاتا ہے اس کے اندر. تو اور وہاں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو کہ بڑے پیور ریلیجس سوچنے والے ہیں. وہ اگر طالبان زیادہ پریکٹیکل ہو گئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نہ چھٹی ہو جائے. پریگمیٹک اپروچ والوں کو تو سائیڈ لائن لگایا ہوا ہے, یہ بھی ریپورٹڈلی. اگر وہ آگے تو پریگمیٹک بات شروع ہوگی تو اندر سول وار ہو سکتی ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. سو دے آر آلسو ہیونگ ٹو بی ویری کیئرفل. بٹ مجھے جو ہے لب لباب یہ ہے کہ اب کوئی امن نہیں ہونا. اس وقت جو سارے پلانز ہیں چائنا کے اور پاکستان کے یا امریکہ کے یا ایران کے, یہ سب جو ہیں یہ ہولڈ پہ رہیں گے, اور پاکستان کی جنگ جو ہے یہ ختم نہیں ہونے والی. یہ اسی صورت میں ختم ہوگی جب TTP جو ہے وہ فارغ ہوگا. TTP جو ہے وہ تیار نہیں ہے, اس لیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی اور پاکستان کی طرف سے اٹیکس ہوں گے آن TTP ہائیڈ آؤٹس اینڈ BLA. میں سمجھتا ہوں ابھی آپ نے سنا نہیں, ادھر بھی جائیں گے ہم. اور یہاں جو موڈ ہے ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں وہ یہی ہے کہ انف از انف, ہم کریں گے اب. تو اسی کا جو خمیازہ ہے وہ کھیل کو بھگتنا پڑ رہا ہے, اور وڈرا کر لیا افغانستان نے ٹرائی نیشن سیریز جو اگلے ماہ پاکستان میں ہی ہونے جا رہی تھی. ایسے عائشہ, میں نے پچھلے پروگرام میں اس سے پہلے میرا خیال تم نے مجھے پوچھا تھا کہ یہ میچ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, تو میں نے کہا تھا کہ میرا خیال ہے یہ ٹرائی نیشن ہو جائے گا. اس وقت یہ اس قسم کی سچویشن نہیں ڈیولپ ہوئی تھی جو اب ہو گئی ہے. اور
उस सिचुएशन में और आज की सिचुएशन में क्या फ़र्क है, जिसकी वजह से अब अफगानिस्तान की हुकूमत ने और क्रिकेट टीम ने अनाउंस किया कि वो ये ट्राई नेशंस नहीं खेलेंगे। हाँ, वो वहाँ स्ट्राइक्स में कुछ क्रिकेटर्स के मरने की खबर चला रहे हैं, ज़्यादा इंडियन आउटलेट्स ये खबर चला रहे हैं। हाँ, मगर बात ये है कि खबर तो चल पड़ी, उससे क्रिकेट का हवाला आ गया बमबारी में। अगर बमबारी में क्रिकेट का ना आता हवाला तो शायद ये जो बातें हो रही हैं इस वक्त दोहा में, शायद उसमें ये भी हो जाता कि यार बाकी बातें हम करते रहेंगे, ये पहला राउंड है, इन द मीनवाइल क्रिकेट को ना अफेक्ट करें, खेलें। अच्छा। मगर हुआ ये है कि वो जो बमबारी की है इन्होंने टीटीपी के हेडक्वार्टर्स के ऊपर उस इलाके में, उसको बड़ा इंडियन मीडिया ने बहुत उछाला, जिसकी वजह से तालिबान के ऊपर प्रेशर पड़ गया कि हम भी उछालें, जिसकी वजह से अब इनकी क्रिकेट टीम के ऊपर प्रेशर पड़ गया कि हम भी इसको बॉयकॉट करें। तो आई थिंक ये दिस इज़ वे वी स्टैंड टुडे। और अब जब तक ये कोई हमारे अफगानिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे, आई डोंट थिंक अफगानिस्तान विल प्ले क्रिकेट विद अस। बट एज आई सेड, अगर अफगानिस्तान की हुकूमत इनको इजाज़त देती है तो बड़ी अच्छी बात है। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम्स का भी हशर वही होने वाला है जो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीम्स है। नेशनलिज्म और गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, एक तरफ नेशनलिज्म है और दूसरी तरफ हुकूमत के जो इंस्ट्रक्शंस हैं। और मेरा ख्याल है कि आप लोग भूल गए हैं कि जब 3 साल पहले शारजा के अंदर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की T20 की एक सीरीज़ हुई 3 मैचेस की आई थिंक, तो उस वक्त भी लड़ाई झगड़े हो गए थे वहाँ, मारना शुरू कर दिया था एक दूसरे के ऊपर, कुर्सियाँ मारने शुरू कर दी। तो बहुत गुस्सा है अफ़गानिस्तान के अंदर फॉर पाकिस्तान, और उसकी तारीखी एक तारीखी पहलू है जो कि फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे। हम 1970 से वी ट्राइड, हमारी हमेशा कोशिश रही है कि अफ़गानिस्तान को एक सैटेलाइट बनाया जाए हमारे लिए। वो एक फ़लसफ़ा था स्ट्रेटिजिक डेप्थ वेथ, वो फ़ारग हो गया। और फिर उसके बाद ऐसी ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जहाँ तालिबान की हमने मदद भी की और फिर उनसे लड़ाई झगड़े भी हो गए, बिकॉज वो एक चीज़ के ऊपर डटे हुए हैं, वो सारे अफ़गान डटे हुए हैं कि ड्यूरेंट लाइन नहीं हम मानते जी। अच्छा, उस पर तो हमने कभी फेंस बनाने का भी आगाज़ किया था और ये खबरें भी आई थी कि 80% काम मुकम्मल भी हो गया, लेकिन वो फेंस की अब कोई ताज़ा अपडेट नहीं है। लेकिन सिटी साहब, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि वहाँ जिस इलाके में पाकिस्तान ने अटैक किया वहाँ कोई क्रिकेट क्लब नहीं था, ऐसी कोई वहाँ स्टेडियम था ना, अफगान क्रिकेट बोर्ड के जो रिकॉर्ड है उसमें 100 किलोमीटर्स के अंदर ऐसा कोई सुराग भी है कि कोई मैच कभी खेला गया हो। तो आपको नहीं लगता कि प्रोपेगेंडा मशीन्स ने या इंडियन प्ले बुक की तरफ से ऐसा किया गया कि पाकिस्तान को आप स्पोर्ट से बाहर ही कर दें? नहीं हो सकता। बहरहाल डेफिनेटली खेल पर सियासत हावी होती जा रही है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। और हमारा हर प्रोग्राम प्रेसिडेंट ट्रंप के जिक्र के बगैर तो अधूरा है, और वो बयानात भी ऐसे देते हैं कि रोज़ ख़बरों में रहते हैं। उन्होंने एक बड़ा मज़े का बयान दिया, जब जंगें ख़त्म कराने के वो दावे करते हैं तो जहाँ जंग छिड़ती है वहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप को याद किया जाता है। तो उनकी भी तवज्जो है पाक अफ़गान मामले की तरफ। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए बहुत आसान है, उन्होंने 7 जंगें, मसला हल कर देंगे। हाँ, मसला हल कर देंगे, लेकिन अभी वो थोड़े बिजी हैं, मसरूफ़ हैं, तो जब फ्री होंगे तो ये करवा देंगे, नो प्रॉब्लम। सो आपको लगता है कि जैसे अमेरिका इन्वॉल्व है अफगानिस्तान के मामलात में, उसके लिए वाकई पीस ऑफ केक है? देखिए, अमेरिका को चाहिए बेस, बागराम। अमेरिका पैसे देने के लिए तैयार है। अच्छा। अमेरिका के पास 2 ही हथियार हैं, एक पैसा है और एक मिलिट्री पावर है। अब मिलिट्री पावर तो वो इस्तेमाल नहीं करेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ, वो तो वहाँ से मरते मरते निकले हैं वहाँ से। हाँ। और वो कहता मैं तो जंग ख़त्म करने आया हूँ, नई जंग नहीं छिड़ने आया। सो कोई मिलिट्री एक्टिविटी तो अमेरिका कर नहीं सकता, अमेरिका पैसे दे सकता। अच्छा, और अमेरिका इसी किस्म की पेशकदमी कर सकता है कि तालिबान को कहे कि आप मेहरबानी करके पाकिस्तान के साथ तंग ना करें इनको, और टीटीपी वाले जो है उनको फ़ारग करें, और आपको कितने पैसे चाहिए और बेस जो है ये भी दे दें हमें, हम इसके भी पैसे देते हैं आपको। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई लेवरेज नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कह सकता है कि अगर वो चाहे तो कि हम आपको रिकग्नाइज़ भी कर लेंगे, मगर आप रीज़नेबल हो जाएं, आप प्रैक्टिकल बातें करें या आइडियोलॉजिकल बातें ना करें। मगर बात यह है कि अमेरिका का इस वक्त कोई वहाँ जिसे कहते हैं ना
طالبان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے اس قسم کا جس قسم کے رابطے کی ضرورت ہے. اچھا یہ زلمے خلیزات کو کبھی نہ ایک دو دفعہ یہ چلے گئے ہیں, وہ پرزنر ایک دو لینے تھے, یاد ہے آپ کو, تو زلمے صاحب پہنچ گئے تھے. زلمے صاحب جانتے ہیں حقانی نیٹ ورک والا لوگوں کو, کیونکہ دوحہ میں جب پرانی مذاکرات ہو رہے تھے تو زلمے واز آلسو پارٹ آف دا نیگوسیشنز. اس وقت آئی تھنک ہی واز اسپیشل انوائے, جی نمائندہ خصوصی تھے افغانستان کے امریکہ کے. تو اب سچویشن یہ ہے کہ بٹ کیا طالبان مانیں گے اس کی بات کہ نہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ والا جو گروپ ہے طالبان کا یہ نہیں مانے گا, مگر پھر وہ رجیم چینج والی بات آتی ہے کہ رجیم چینج اگر یہ نہیں مانتے تو پھر رجیم چینج کس قسم کی ہونی چاہیے, کون آگے آنا چاہیے, کس کو سپورٹ کرنا چاہیے, جو کہ پھر آ کے امریکہ کے ساتھ بھی تعاون کرے, پاکستان کے ساتھ بھی تعاون کرے اور افغانستان کو ایک ماڈرن نیشن اسٹیٹ بنائے. وہ گروپ یا بندے نظر نہیں آتے, لیکن امریکہ کی دلچسپی بھی نظر نہیں آتی اس میں. نہیں دلچسپی تو ہے کیونکہ پاکستان لگا ہوا ہے نا. ڈر امریکہ کو جو اصلی ڈر ہے میں آپ کو بتاؤں کیا ہے, جس کا ذکر نہیں ہو رہا, وہ یہ ہے کہ انڈیا نے ابھی تک چھوڑا نہیں اپنا آبجیکٹو. صدور کہتا ہے پاز پہ ہے جی, ہر روز دھمکی آتی ہے انڈیا سے کہ زیادہ ڈیڈلی ہوگا, اور اب تو ہمارے چیف صاحب نے بھی جواب دینا شروع کر دیا کہ اگر کچھ ہوا تو ذمہ دار بھارت ہے, اگر تباہی ہوئی ہم تیار ہیں اگر تم نے کچھ کیا تو. مگر دیکھیے آپ لاجکلی دیکھیں, اس وقت آپ کی جنگ چھڑی ہوئی ہے آن ون بارڈر جی افغانستان کے ساتھ, اور دو انسرجنٹ گروپس ہیں وہ اس کے علاوہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں, ٹی ٹی پی اینڈ بی ایل اے. جی تو 3 فرنٹس انہوں نے کھولے ہوئے آپ کے خلاف. ادھر انڈیا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کہ موقع مجھے ملے اور میں اپنا ریونج لوں, بیکاز الیکشن آ رہی ہے بہار کی, اور وہ کہتا ہے ہر باری کہتا ہے میں کروں گا, جب میں کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی. تو اس صورت میں اگر انڈیا کوئی ایڈونچر کرتا ہے تو پھر بہت جلدی ایسکلیشن شروع ہو جائے گی یہاں, اور وہ سارا جو فوکس ہے مڈل ایسٹ والا وہ سارا شفٹ ہو کے ٹو ول کم اوور ہیئر, بیکاز یہاں نیوکلیئر پاورز ہیں. اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کو لیے بڑا مشکل ہو جائے گا پھر انڈیا کو روکنا اور پاکستان کو روکنا. تو وہ جو بنا رہا ہے اپنا ایک پرسونا, ایک کریڈینشلز بنا رہا ہے کہ میں تو جنگ روکتا ہوں, میں چاہوں یہ کر لوں, یہاں آ کے اس کے لیے ایک سیریس ایشو بن رہا ہے. کین ہی گیٹ دی افغانس ٹو اگری ٹو پاکستانز ڈیمانڈس, بیکاز پاکستان کی تو بڑا سمپل سی چیز ہے کہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں اٹیک کر رہے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نا افغانس کو یہ کہے کہ بس اگر تم نے یہ بند نہیں کرو گے تو ہم سمجھیں گے ہمارے اوپر اٹیک ہے. یو انڈرسٹینڈ, بٹ دس از اے ویری کمپلیکیٹڈ تھنگ. اینڈ جہاں وہ یوکرین کی طرف اس کی توجہ ہے اور مڈل ایسٹ کی طرف, یہ ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جائے گا. اور اس وقت یہ تینوں گورنمنٹس, انڈیا کی گورنمنٹ, پاکستان کی گورنمنٹ اور افغانستان کی گورنمنٹ, دے آر ان نو موڈ ٹو لسن ٹو ڈونلڈ ٹرمپ آن دس ایشو. اچھا چلے دیکھتے ہیں, جو بایاں ہاتھ انہوں نے کہا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے, وہ آتا ہے اس معاملے میں یا نہیں؟ ان کے بس کی بات نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ کوشش ضرور کریں, کچھ نہ کچھ تو نکلے. تو جو امریکی فنڈنگ آتی ہے یا افغانستان کی اسٹیبلٹی کے لیے کوئی ایڈ آتی ہے, اگر وہ بند کر دی جائے؟ نہیں وہ دیکھیں نا, وہ تو بند کرنے کی بات کی بات ہے, ایڈ کچھ بھی نہیں آ رہی. جو اصلی چیز ہے کہ افغانستان حکومت کے پیسے پڑے ہوئے ہیں امریکہ میں, 3-4-5 ارب ڈالر ان کے ریزروز میں وہاں پڑے ہوئے تھے, جو کہ امریکہ نے فریز کر دیے. تو امریکہ تو بہت کچھ دے سکتا ہے افغانستان کو, پیسہ دے سکتا ہے, ریکگنیشن دے سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ ٹی ٹی اے کیا وہ چاہتی ہے, اس لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے کہ آؤ مجھے آ کے آفر کرو وہ چیز, پھر میں ٹی ٹی پی کو ختم کرتا ہوں. ٹی ٹی اے یہ چاہتی ہے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ بات آگے بڑھے گی. کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کا پلان لے کے آئے گا جس کے ساتھ ٹی ٹی اے جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی کہ بی ایل اے کو بھی نکالو یہاں سے, ٹی ٹی پی کو بھی نکالو اور امن کریں اور پیسے سے اپنے ملک کو چلائیں. چلیں پاکستان کو چاہیے ریئر ارتھ کے حوالے سے کوئی وہاں کی رپورٹ دے افغانستان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. نہیں وہاں تو یہ بھی ہے نا, امریکہ کو فکر ہے کہ چائنا آ رہا ہے وہاں. ہاں وہاں ریئر ارتھ کو تو چائنا نکالنے آ رہا ہے, تو اسی کے لیے چلیں دانا ڈال دیا جائے. اچھا سر صاحب ہمارے پاس بڑا مختصر ہے, تو فوراً ذرا علی کراچی سے اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال کیا کر رہے ہیں. جی آپ کے تجربے کے مطابق کیا شہباز شریف صاحب وہ واحد وزیر اعظم بن پائیں گے جو اپنی جو ہے نا 5 سالہ مدت مکمل کر سکیں؟ کتنے سال ہو گئے ہیں اب ان کو پرائم منسٹر بنے؟ 2 سال ہونے والے ہیں. میرا خیال ہے ابھی تو کوئی کسی قسم کا امکان نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب فارغ ہو رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے ہی از ڈن اے گریٹ جاب, اور ایکچولی ہی از ڈن اے گڈ جاب, دیٹس اے فیکٹ. سو اس لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس قسم کی. اور سو ٹو آنسر یور کویشچن, لائکلیہوڈ یہی ہے کہ یہ اپنی پوری ٹرم کریں گے, مگر یہ ہے پاکستان. پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے
اور کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. سازشی جو ہیں وہ ڈرامے کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو بڑی والیٹائل سچویشن ہے. بٹ ابھی تک جو ریلیشن شپ ہے انسٹیٹیوشنل اور پرسنل, انسٹیٹیوشنل بٹوین نون لیگ اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ, اور پرسنل بٹوین دی آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب اینڈ دا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, آئی تھنک اس سے بہتر کوئی اس وقت اس سے بہتر سچویشن ہو نہیں سکتی فرام دا پوائنٹ آف ویو آف بوتھ. آئیڈیل ہے. اور دا گارجین دونوں نے شہباز شریف صاحب کی جو یہ خوبیاں ہیں ان کے اعتراف میں آرٹیکلز لکھے ہیں. آرٹ آف دا ڈیل تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کتاب ہے. اگر شہباز شریف صاحب کے اوپر کوئی کتاب لکھی جائے تو کیا نام ہوگا؟ آرٹ آف دا ڈیل کی جگہ پہ ہے دی آرٹ آف. بڑے ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے نام سجیسٹ کیا, جس کے لیے میں آپ کی مشکور ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے سوال بھیجے, ہمارا پروگرام دیکھا, ان کی بھی مشکور. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے.